قیامت کے دن جب 25,000 سال کا وقت گزر جائے گا، وہ دن 50,000 سال کا دن، جب 25,000 سال یعنی آدھا دن گزر جائے گا تو پھر لوگ اپنی مدد کے لیے تلاش کریں گے کسی کو۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ مشورے سے اس بات کو طے کریں گے، سارے متفق ہو جائیں گے کہ ہم آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں اور آدم علیہ السلام سے مدد حاصل کریں۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، مدد کے لیے لوگ پکاریں گے اور بغیر ختنے کے ننگے لوگ ہوں گے، ان پر لباس بھی نہیں ہوں گے۔ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو بغیر ختنے کے اور بغیر لباس کے ہوں گے، اور وہی وجود ان کے ہوں گے جو دنیا میں ان کو جسم ملے تھے، وہی جسموں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اور 50,000 سال خوف کی حالت میں جب گزار لیں گے، 25,000 جب گزر جائیں گے یعنی آدھا دن گزر جائے گا تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے میری اولاد، تم سب گناہ گار ہو، تم سب فاسق و فاجر ہو۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائے گا اے میرے نبی، اے آدم، اپنی اولاد میں سے دوزخیوں کو علیحدہ کرو اور جنتیوں کو علیحدہ کرو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، دوزخی کتنے ہیں اور جنتی کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں ایک جنتی ہے، باقی سارے دوزخی ہیں۔ ہر 1000 میں ایک جنتی ہے، باقی سب کے سب دوزخی ہیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے میری اولاد، اے میری اولاد، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی، جنہوں نے بڑی لمبی تبلیغ کی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے اتنے لوگ پریشان تھے، اتنے ہٹ درم اور بدتمیز تھے، وہ لوگ اتنی نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، جگہ کو تبدیل کر لیتے، حضرت نوح علیہ السلام سے دور ہو جاتے، نوح علیہ السلام کی بات بھی سننی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی اس وقت ہوں گے، وہ کس منہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے؟ استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے اولاد آدم، تم نے اس وقت میری بات کو نہیں مانا۔ اے اولاد آدم، میں نے تمہیں بڑی تبلیغ کی لیکن تم نے نہیں مانا اس وقت۔ اے اولاد آدم، اس وقت تم بہت ہی فاسق و فاجر ہو، خوف میں مبتلا ہو اور ہر ایک کو نفس و نفسی کا عالم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری اولاد آدم کو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ وقت نفس و نفسی کا عالم ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم حضور علیہ السلام آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو حضور علیہ السلام آگے بھیجتے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، حضور علیہ السلام فرمائیں گے اس مقام و مرتبے پر میں ہی فائز ہوں، میں ہی تمہارا مددگار ہوں۔ اس وقت لوگوں کی حالت اتنی بری ہوگی۔ ایک جگہ پر حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اس وقت لوگوں کی حالت اس طرح ہوگی کہ جس طرح نشئی لوگ ہوتے ہیں، نشہ چڑھا ہوا ہوتے ہیں۔ جب نشئی جو ہے وہ بات کرتا ہے
تو اس سے بات بھی صحیح نہیں ہوتی، یعنی اس وقت لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ ان سے بولنا بھی صحیح نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے انا لہا، اے مخلوق خدا تمہارا میں مددگار ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں انا صاحبکم، فرمائیں گے میں تمہارا مددگار ہوں، میں ہوں تمہارا جو ہے تمہارا صاحب ہوں، آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے حبیب یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اے میرے حبیب تیری بات سنی جائے گی، اے میرے حبیب اپنا سر تو اٹھاؤ، اے میرے حبیب سجدے سے تو اٹھو، اے میرے حبیب تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، اے میرے حبیب جسے تو چاہیں گا چھوڑ دیا جائے گا، جنت دے دی جائے گی، اے میرے حبیب تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ وہ ہے مقام محمود جس وقت سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی حمد کریں گے۔